ٹھیک ہے، ضیاء القرأت کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو بتاتے بھی جائیں تاکہ تیزی سے جو ہے نا ہم لوگ سبق کو بڑھائیں آگے۔ جی ضیاء الدین۔ پورا نام ہے ضیاء الدین احمد، کیا ہے؟ ضیاء الدین احمد۔ ہاں یہ پورا نام ہے۔ مسکن وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ احمد آباد عرف نارا ضلع الہ آباد۔ ہاں تو احمد آباد جو ہے نا اس سے پہلے قصبہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ قصبہ احمد آباد عرف نارا ضلع الہ آباد، ٹھیک ہے؟ قصبہ یعنی گاؤں جو ہے وہ احمد آباد ہے، جو کہ نارا سے مشہور ہے، جو ضلع الہ آباد میں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ استعاذہ، اب آتے ہیں استعاذہ میں۔ ثبوت استعاذہ کیا ہے؟ غلام فَإِذَا نبی قَرَأْتَ بھائی، القرآن، شان عالم بھائی، آپ بھی مائک آن کر لیجئے اپنا، اور جہاں آپ کو سمجھ میں آئے وہاں پر ضرور ضرور جواب دیجئے، ٹھیک ہے؟ تاکہ تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے۔ جی، ثبوت استعاذہ کیا ہے؟ فَإِذَا جی قَرَأْتَ ثبوت الْقُرْآنَ استعاذہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ٹھیک ہے۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ استعاذہ شیطان اللہ مردود تعالیٰ کی سے پناہ میں مانگنے کو کہتے ہیں۔ شیطان ہاں مردود سے مانگنا۔ ہاں، اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے، شیطان مردود سے ہے نا، اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ استعاذہ کا حکم مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ استعاذہ کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب ہاں ہے۔ ہاں، یاد رہے، استعاذہ کا حکم مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں؟ پسندیدہ اعوذ اعوذ الفاظ باللہ باللہ من الشیطان شیطان الرجیم۔ الرجیم ہے۔ ہاں، مطلقاً اگر پوچھا جائے کہ استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں تو صرف وہی بتائیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور اگر یہ پوچھا جائے، اس میں اگر یہ قید لگا دی جائے کہ الفاظ پسندیدہ کیا ہیں یا زیادتی کے الفاظ کیا ہیں، تو پھر جو ہے جس کے لیے وہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ٹھیک ہے، آپ بتا دیجئے الفاظ پسندیدہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، زیادتی میں زیادتی کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ ٹھیک، کمی کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان، ہے نا؟ اچھا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من انی ابلیس و بک من ابلیس۔ اللہم انی اعوذ بک، من ابلیس و جنودی۔ اس ابلیس کا و کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، بے ہم، شک میں تیری ہم، پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اور اس کی لشکر سے۔ صحیح، چلیے۔ سرتاج بھائی، آپ بھی اپنا مائک اگر ہو سکے تو آن کر لیجئے اور ساتھ ساتھ دوہرائیں، جواب جو بھی ذہن میں آ رہا ہے وہ دوہرائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے کل کی۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ ہو گئے استعاذہ کے الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیں کہ کیفیت استعاذہ کیا ہے؟ جی جی، کیفیت استعاذہ کیا ہے؟ قرأت کے تابع ہے۔ ہاں، کیفیت استعاذہ کا جواب صرف اتنا ہوگا، تابع قرات، تابع قرات ہے، یعنی قرات کے تابع ہے، جیسی تلاوت ہوگی ویسی استعاذہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، الفاظ بسملہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں الرحمن۔ ہاں، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرنے کو۔ شروع کرنے کو۔ اللہ کے نام سے شروع کرنے کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ ثبوت بسملہ کیا ہے؟ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہونا۔ ہاں ماشاء اللہ۔
اچھا بسملہ کا شروع صورت میں کیا حکم ہے؟ شروع کرنا شروع صورت تو واجب ہے. نہیں شروع قراءت نہیں بولیں، صرف مطلقاً شروع صورت میں. جی مطلقاً شروع واجب صورت میں کیا حکم ہے؟ واجب ہے. ماشاءاللہ. اور شروع قراءت واجب درمیانے صورت میں بسملہ کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. ہاں یہ یاد رہے، سبھی مستحب کو ہے. یاد رہے، سبھی اسلامی بھائی جو ہے نا غور یہاں پر توجہ رکھیں گے کہ اگر سوال یہ مطلقاً ہو کہ بسملہ کا محل کیا ہے تو وہ واجب بول دیں گے، لیکن اگر شروع قراءت درمیانے صورت میں اگر یہ قید لگا کر اگر پوچھیں سوال کہ شروع قراءت درمیانے صورت میں بسملہ کا حکم کیا ہے تو مستحب بتائیں گے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں بسملہ کی کیفیت بسملہ کیا ہے؟ جی وہ بھی تابع قرات ہے. وہ بھی تابع قرات ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شروع قراءت اور درمیانے قراءت جس کو وسط قراءت کہتے ہیں، تو وسط قراءت کا مطلب درمیانے قراءت، وسط کا مطلب ہی درمیان ہوتا. ٹھیک ہے. تو شروع اور وسط قراءت یعنی شروع اور درمیانے قراءت کے لحاظ سے شروع اور وسط صورت کی یعنی شروع صورت اور درمیانے صورت کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 3. 3 صورتیں. کیا کیا ہیں؟ پہلی شروع صورت قرات صورت سے، شروع دوسری شروع صورت درمیان قرات سے، تیسرا شروع قرات درمیان صورت سے. ماشاءاللہ. شروع قراءت شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر چار مختصر وجہ یہ ہیں پوچھا اور جائے. چاروں جائز ہیں. ہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو پڑھنا جو ہے نا کیا ہے؟ پڑھنا دونوں کا چونکہ وہاں محل ہے، اعوذ باللہ کا شروع قراءت میں استعاذہ کا محل ہے، اس لیے وہاں استعاذہ پڑھنا کیا ہے؟ وہ وہاں پر استعاذہ پڑھنا چاہیے، اور بسملہ شروع صورت ہے اس لیے بسملہ بھی پڑھنا چاہیے. اب اگر سوال اس طرح سے ہو کہ شروع قراءت شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے اگر پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ کتنی صورتیں ہوں گی؟ 4 صورتیں. 4 صورتیں ہوں گی. اور اس میں کتنی صورتیں جائز ہوں گی، کتنی صورتیں ناجائز ہیں؟ چاروں جائز. چاروں جائز ہیں. ہاں 4 صورتیں نکلتی ہیں اور چاروں کے چاروں جائز ہے. اچھا وصل، ہاں وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل ملا کر پڑھنے کو. ہاں وصل یعنی ملا کر پڑھنا. اور فصل، فصل جدا کسے جدا کہتے کر ہیں؟ ہاں جدا فصل جدا یعنی وقف کر کے، ہاں وقف اور رہاؤ کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. کیا یاد رکھیں گے؟ فصل یعنی وقف کر کے اور وقف اور رہاؤ کر کے پڑھنا. رہاؤ کا مطلب بھی ٹھہر کے پڑھنا ہے نا. چلیے جی. تو 4 صورتیں جو جی جیسے پہلے بیان ہوا کہ شروع صورت ہو تو بسم اللہ شریف پڑھنا واجب ہے، اور استعاذہ کا حکم جو مستحب ہے. تو اگر یہ شروع صورت میں اگر یہ پوچھا جائے کہ استعاذہ اور بسم اللہ کا کیا حکم ہے، تو یہ بتا ہاں تو سکتے ہیں اسی نا طرح کہ سے استعاذہ ایک دم مستحب ہے یہی، اور بلکہ بسم اللہ ایسے واجب ہی ہے. رکھنا ہے ذہن میں. جی ہاں کہ اگر اس طرح سے قید لگا دی جائے کہ شروع قراءت شروع صورت میں استعاذہ بسملہ کا حکم بتائیے، تو شروع قراءت ہے، استعاذہ کا حکم مستحب ہے، بسملہ کا حکم بھی، بسملہ کا حکم واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر شروع صورت درمیانے قراءت ہو، ٹھیک ہے، تو شروع صورت میں جو ہے نا بسملہ واجب ہے، درمیانے قراءت میں بسملہ کا محل نہیں، اس لیے استعاذہ کا محل ہی نہیں، اس لیے وہاں بس استعاذہ نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شروع قراءت درمیانے صورت میں استعاذہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور بسملہ پڑھنا بھی مستحب ہے. اس طرح سے حکم یاد رکھیں گے جب دونوں کو جی ایک ساتھ جمع کر لیا جائے تو. چلیے ٹھیک ہے. اچھا یہ شروع صورت میں جو 4 صورتیں جائز ہیں اس میں سے وصل کل اگر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ مان لیجیے ہم پڑھ رہے ہیں، شروع قراءت شروع صورت میں وصل کل پڑھ کے بتائیں. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ہاں سب ملا کر پڑھیں گے اور سانس رب العالمین میں جا کر ہی توڑیں گے، یہ ہو جائے گی وصل کل. ٹھیک ہے. فصل کل کس طرح سے پڑھیں گے؟ کوئی ایک آدمی پڑھے تاکہ سب کو صاف سمجھ میں بھی آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
माशाअल्लाह। अब इसके बाद फसले अव्वल वसले सानी, शान आलम भाई पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين माशाअल्लाह। अशफाक भाई वसले अव्वल फसले सानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين माशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी सूरत है यानी शुरू सूरत दरमियाने क़िराअत, ठीक है। तो शुरू सूरत में जब किसी सूरत को ख़त्म करके दूसरी सूरत शुरू की जाए तो इस सूरत में बरवायत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में जो रिवायत जो मुरव्वज है उनके नज़दीक बसमला का वहाँ क्या हुक्म है? सरताज भाई बताइए। बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है बसमला पढ़ना जरूरी है। हाँ, हुक्म जब पूछा जाए सरताज भाई तो जरूरी खली नहीं बोलेंगे, ये तो जवाब ठीक है, लेकिन वहाँ हुक्म जो है ना वाजिब बताएंगे। क्या बताएंगे? वाजिब। हाँ, जरूरी बमाना वाजिब है, ठीक है। कि शुरू सूरत चाहे शुरू किरात के साथ हो चाहे दरमियाने किरात के साथ शुरू सूरत हो, बहरहाल जो है ना शुरू सूरत में बसमला पढ़ना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वाजिब है। चलिए ठीक है। अच्छा, जब शुरू सूरत दरमियाने किराअत से हो तो इस सूरत में बसमला पढ़ने की कितनी सूरतें हैं? कोई भी बता सब बताएं, सभी बताएं। दूसरी सूरत जो उस्ताद साहब ये चार शुरू सूरतें हैं हाँ, हुजूर, दूसरी लेकिन सूरत, 3 जी जी जायज जी। हैं। इसमें कितनी सूरतें निकलेंगी, कितनी 4 सूरतें सूरतें होंगी? हुजूर। 4 सूरतें निकलेंगी, 3 4 जायज हाँ होंगी। सूरतें हैं और 3 जायज हैं। हाँ, ये याद रखना है कि सूरतें 4 होंगी जिसमें से 3 जायज और 1 नाजायज। अच्छा, जो सूरत जायज नहीं है वो क्यों जायज नहीं है, उसके नाजायज होने की क्या वजह अल्लाह है? का ताल्लुक शुरू सूरत से होता है, यहाँ पे आखिरी सूरत से हो जाएगा। माशाअल्लाह। अच्छा, दरमियाने किरात शुरू सूरत या कह लीजिए शुरू सूरत दरमियाने किरात में अगर वसले कुल पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? गुलाम नबी भाई पढ़ के बताइए। हुजूर, शुरू सूरत दरमियाने किरात में हम्म, वसले कुल जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये आपने सूरत सही पढ़ी, लेकिन जब हम वक्फ नहीं करेंगे ना तो या मद्दा में मद नहीं करेंगे, उसका ख्याल रखें। ये मद से मुराद एक अलिफ से ज्यादा नहीं खींच कर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अशफाक भाई आप फसले कुल पढ़ के सुनाएं। غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم माशाअल्लाह। अब तीसरी सूरत जो है फसले अव्वल वसले सानी, सरताज भाई। हुजूर क्या हुआ? हाँ, फसले अव्वल वसले सानी पढ़ के बताइए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। चलिए ठीक है। शान आलम भाई जो सूरत जायज नहीं वो पढ़ के बताइए। हाँ, चौथी सूरत जो जायज नहीं है वो पढ़ के बताइए। वसले अव्वल फसले सानी। हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम प्यारे भाई दरमियाने किराअत में औज़ बिल्ला कहाँ से आ गया? पढ़ने के दौरान हम औज़ बिल्ला नहीं पढ़ते ना। हाँ, कोई सूरत खत्म होती है तो उस सूरत की आखिरी आयत पढ़ेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ वक्त कर देंगे। वक्फ ये नहीं अगर करना है। ये हाँ, चौथी सूरत आपको वस्ल करके पढ़ना है। المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
یہی صورت جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ چلیے، جب کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو سورہ توبہ کو پڑھنے کی جو ہے نا وصل اور فصل کے اعتبار سے کتنی صورتیں ہیں یا کتنی وجہ جائز ہے اس میں؟ تینوں جی، جائز جب ہیں، کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو کتنی وجہ جائز ہیں؟ تینوں وجہ جائز ہیں، تینوں وجہ ہاں، تین وجہ ہیں، اور وہ تین وجہ کیا ہیں؟ وصل وقف سکتا ہے۔ وصل، وقف اور سکتہ۔ چلیے شان عالم بھائی وقف کر کے بتائیے آپ کیسے پڑھیں گے؟ آخری لفظ مان لیجئے کہ آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھنے کے بعد آپ کو براءتن پڑھنا ہے، لفظ جو ہے نا غیر براءت۔ المغضوب علیہم ولا الضالین براءۃ من اللہ ٹھیک ہے، سکتا یہ وقف والی صورت ہو گئی۔ چلیے ٹھیک ہے، اشفاق بھائی سکتہ والی صورت پڑھ کے بتائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین براءۃ من اللہ۔ ہاں، اس میں کیا کرنا ہے؟ سکتہ میں ضالین، یہاں تھوڑی دیر جو ہے نا آواز کو بند کر کے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بس براءتن پڑھ دینا ہے، یہ سکتہ والی صورت ہو جائے گی۔ اور وصل کی صورت کیسی ہوگی سرتاج بھائی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین براءۃ من ہاں، ضالینا، نون کا زبر جو ہے نا اور صاف کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہے شروع قراءت درمیانے صورت سے اگر ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں شروع قراءت ہے تو استعاذہ تو پڑھنا ہی ہے، اور درمیانے صورت میں بسملہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو اگر شروع قراءت درمیانے صورت میں استعاذہ اور بسملہ پڑھیں گے تو وصل اور فصل کے اعتبار سے کتنی صورتیں ہوں گی؟ 4 صورتیں ہوں گی۔ اب باقی بھی بولیے کتنی صورتیں ہوں گی؟ چار ہاں، چار کل 4 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، جس میں سے کتنی صورتیں جائز ہوں گی؟ 2 صورتیں جائیں گی۔ 2 جائز ہوں گی، 2 غیر جائز، 2 غیر ہاں، جائز۔ تو اس کو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ 2 جائز بلا شرط، 2 جائز بلا شک، یا اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں 2 جائز غیر مشروط، 2 جائز، غیر مشروط اور 2 ہاں، جائز اور ہیں 2 شرط کے جائز ساتھ۔ مشروط، خلی شرط بھی نہیں، مشروط خلی کر دیجئے۔ 2 جی وجہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، غیر مشروط، اور 2 وجہ جائز ہیں، اور 2 وجہ جو ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن مشروط یعنی شرط کے ساتھ۔ جی، اچھا، 2 وجہ جو جائز ہیں وہ کون سی وجہ ہیں؟ فصل کل، وصل اول، فصل ثانی۔ فصل ثانی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی فصل کل پڑھ کے سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں، سیقول الصفات، چلیے ٹھیک ہے، یہ فصل کل ہو گیا۔ اچھا، وصل اول فصل ثانی پڑھ کے سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم۔ چلیے ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 جو مشروط جو جائز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ بچیں گے وصل کل اور فصل اول وصل ثانی۔ اچھا، ان دونوں میں جو مشروط جو جائز کہا گیا وہ کیا شرط ہے جو میں نے بتائی تھی؟ وہ شرط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ میں رب کی صفت رحیم ہے، ہاں اس ہاں، کے بعد شیطان مردود کا نام آئے گا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ رب کی رحیمی والی صفت شیطان مردود کے ساتھ لگایا جائے۔ ماشاء اللہ، تو یہ سب کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ صورت پائی گئی تب تو جو ہے وہ صورت جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر شیطان کا نام یا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی ذات ہوئی جس کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی صفت کو جوڑنا مناسب نہیں، ٹھیک ہے،
اگر وہ ہے تب تو جائز نہیں ہوگی، اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر شروع قراءت درمیانے صورت میں صرف اگر استعاذہ پڑھتے ہیں کہ شروع درمیانے صورت بسملہ کا محل نہیں، محل یعنی وہ بسملہ پڑھنے کی جگہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محل کا سوال بھی نہیں کیا تھا، محل مطلب جگہ ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے محل استعاذہ کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ استعاذہ کے الفاظ ہو گئے۔ محل شروع استعاذہ مطلب کہاں پڑھتے ہیں استعاذہ، استعاذہ، کب پڑھتے ہیں؟ شروع قرات، ہاں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ درمیان شروع قرات۔ کرا شروع قراءت ہوگا، یہ جواب ہوگا استعاذہ کا محل کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بسملہ کا محل کیا ہے؟ شروع صورت۔ ہاں، دونوں کا جو ہے نا یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ جب بھی تلاوت شروع کی جائے، قراءت شروع کی جائے، جس کو شروع قراءت کہتے ہیں، یہ استعاذہ کا محل ہے، یعنی یہاں پر استعاذہ پڑھیں گے۔ اور شروع صورت، جب بھی صورت کا شروع ہو تو وہاں جو ہے بسملہ پڑھیں گے، اب چاہے وہ پڑھنے کے درمیان میں سورت شروع ہو رہی ہو یا تلاوت کے شروع ہی میں جو ہے نا سورت شروع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر شروع قراءت درمیانے صورت میں جو ہے نا بسملہ کا چونکہ محل نہیں ہے، اگر اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے، تو اگر نہیں پڑھیں گے تو استعاذہ، پھر استعاذہ کو جو استعاذہ اور جو ہے کلام پاک کو وصل اور فصل کے اعتبار سے اگر پڑھیں گے تو کتنی صورت ہوگی؟ 2 صورتیں۔ ہاں، 2 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں کتنی صورت جائز ہے اور کون سی، یا کون سی صورت جائز ہے، کون سی دونوں ناجائز ہے؟ جائز، وہ جائز ہیں، ایک تو بلا شرط جائز ہے، دوسری شرط کے ساتھ جائز ہے۔ اس میں بھی وہی چیز کہیں گے کہ فصل جو ہے جائز ہے، فصل غیر مشروط جائز ہے، مطلب اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط جو ہے نا فصل کرنا جائز ہے۔ ہاں، البتہ وصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، تو وصل مشروط جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ بشرطے کے شروع میں اللہ پاک کا نام نہ ہو۔ نام۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں نے جو پہلے والی میں بتائی تھی اسی کے یہ جسٹ اپوزٹ ہے، ضد ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ استعاذہ کے الفاظ میں جو آخری لفظ آتا ہے وہ شیطان مردود کی صفت ہے، تو اس کی صفت کے ساتھ بعد میں اللہ کی ذات کو جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ صورت جو ہے ناجائز ہے، کب؟ جب اس کے بعد اللہ پاک کا نام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور شروع قراءت درمیان صورت میں اگر بسملہ کا وصل کرتے ہیں تو اس میں کیا شرط ہے کہ بسملہ میں چونکہ آخری لفظ جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کو شیطان سے جوڑنا مناسب نہیں، اس وجہ سے وہاں وہ جائز نہیں۔ چلیے، ماشاء اللہ۔ اچھا، استاد صاحب اس میں یہی کہنا کہ 2 ہی صورت اس کی یا 4 صورت بن سکتی ہے؟ اس کی شروع قراءت یہ درمیان صورت کی 4 صورت ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے، جب صرف لیکن تعویذ پڑھیں گے۔ نہیں، ہاں، جب تعوذ صرف پڑھیں گے تو 2 صورت بتائیں گے، صورت 2 بتائیں گے، جی ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جائز ناجائز کی جب بات آئے گی تو اس میں ایک کہیں گے کہ جائز دونوں ہے لیکن ایک مشروط اور ایک غیر مشروط، تو فصل جو ہے یہ غیر مشروط جائز ہے اور وصل جو ہے وہ جائز ہے لیکن مشروط شرط کے ساتھ ہے نا۔ چلیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ ہو گیا ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل اخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اور معرفت وقوف یعنی جگہ اور قاعدوں کا رہاؤ کرتے تجوید ہوئے اور پڑھنے معرفت وقوف سے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ جو کتاب میں لکھا ہے سیم عبارت جو ہے نا آپ لوگ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، سبھی لوگ اس کا پورا خیال رکھیں گے کہ جو عبارت کتاب میں ہے اسی کو یاد کر لیجیے، جائزے کے لیے، اور جائزہ جب ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا صرف مفہوم یاد رکھیں گے تو چلے گا۔ تو کیا یاد رکھیں گے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تجوید یعنی صحیح مخرج اور صفت سے ادا کرنا، اور معرفت وقوف یعنی جگہ اور قاعدہ رہاؤ کے پہچاننا۔ پہچاننا، یہ ہو گئی ترتیل کی تعریف۔ اچھا، ترتیل کے کتنے جز ہیں؟ 2، تو کیا کیا؟ تجوید اور معرفت وقوف۔ اخرج اور جی معرفت وقوف۔
ہاں تجوید اور معرفت وقوف یہ دو جز ہیں. مطلقاً تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کرنا. ہاں تجوید یعنی حرفوں کو صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کرنا. پورا بولیں گے ٹھیک ہے. اچھا معرفت وقوف کسے کہتے ہیں؟ جگہ اور قاعدے رہاؤ کے پہچان. چلیے ٹھیک ہے. اچھا تجوید کے کتنے جز ہیں؟ تجوید کے 2 جز ہیں. ہاں کیا کیا؟ صحیح مخرج مخرج اور اور صفت. ہاں تو اس میں لفظ صحیح لگانے کی ضرورت نہیں، صرف مخرج اور صفت کہیں گے. تجوید کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں. صفت اور ہاں مخرج اور صفت یا مخارج اور صفات. ٹھیک ہے، دونوں اگر جمع لائیں گے تو دونوں، اور واحد لائیں گے تو دونوں واحد. مخرج اور صفت یہ تجوید کے جز ہیں. اچھا وقف معرفت وقوف کے کتنے جز ہیں؟ اس کے بھی 2 ہی جز ہیں. ہاں کیا کیا ہیں؟ قاعدہ اور رہاؤ. وقت اور قاعدے رہاؤ کے. ہاں کو پہچان. رہاؤ کے قاعدے اور رہاؤ کی جگہ، یعنی وقف کا قاعدہ اور وقف کی جگہ. ٹھیک ہے پہچان. تو یہ ایک ہے جگہ، ٹھیک ہے، وقف کی جگہ، اور ایک ہے وقف کا قاعدہ. تو یہ دونوں جز ہیں. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ترتیل سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ترتیل کا پہلے حکم کسی ہوا اچھے قاری کو تلاش کیا جائے، پھر جس طریقے سے وہ باقی اسلامی بھائی خاموش نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، دھیرے صحیح لیکن بولنا ہے. ٹھیک ہے تاکہ تھوڑی جو ہے نا وہ تیاری ہو جائے. ٹھیک ہے مائک آن رکھیں گے اور ساتھ میں بولیے. ٹھیک ہے ترتیل سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بولیں. پہلے اچھے کسی قاری صاحب کو تلاش کیا جائے، پھر جس طریقے سے وہ پڑھے کوشش کریں کہ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے. اس سے ترتیل اچھی ہو جائے گی. دیکھیے اس میں سب سے پہلے ہے کہ استاذ کامل کو تلاش کرنا. استاذ کامل کو تلاش کرنے کے بعد جیسا وہ سبق پڑھائے ہو بہو ویسے ہی، جیسا سنا آپ نے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر استاد صاحب کو سنائے اور اس کے بعد جو غلطی وہ بتائیں اسی کے صحیح کرنے کی کوشش کریں. اس طرح سے جو ہے نا ترتیل سیکھ جائیں گے. چلیے لہجہ عربی کا کیا حکم ہے؟ قرآن کو لہجہ عربی سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. لہجہ عربی سے تجوید و قرات پڑھنا کرنے میں داخل ہے. کتابی عبارت سرتاج بھائی حکم جب پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائیں گے. ہاں لہجہ عربی سے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مستحسن مستحب ہے یہ. ہاں مستحب ہے، مستحسن ہے، یہ حکم ہوا. ٹھیک ہے ہاں. اچھا لہجہ عربی تجوید و قرات میں داخل ہے یا نہیں؟ نہیں. داخل نہیں. ٹھیک ہے. وقف کرنے کی جگہیں بتائیں. وقف کہاں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آیت پر وقف کرنا چاہیے، اس کے بعد میں وقف میم پر، پھر طا پر، پھر جیم پر، اور پھر زا پر، اور پھر صاد پر. آیت پر یا علامت وقف؟ کیا بولیں گے؟ علامت وقف. علامت. علامت وقف یعنی میم طا جیم، ٹھیک ہے، زا اور صاد، ان پر جو ہے نا وقف کرنا چاہیے. یہ ہو گئی وقف کرنے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں علامت وقف. اس میں آیت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے وقف کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ وقف کرنے کے بعد آگے سے ابتدا کی جائے. ہاں وقف کرنے کے بعد ابتدا کریں گے. اگر علامت وقف پر وقف کیا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ابتدا کریں گے. ابتدا یعنی وقف کرنے کے بعد آگے سے پڑھنا. ہاں اگر علامت وصل پر وقف کیا ہے، علامت وصل کتنے ہیں، کیا ہے؟ 2 ہیں، لام اور صلا. لا اور صلا. لام نہیں، لا بولیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں لا اور صلا. یا ایسی جگہ پر وقف کیا جہاں پر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر وہاں وقف کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ما قبل سے 1-2 کلمہ لوٹانے کو اعادہ کہتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھے. یہ ہو گئے اعادہ. اچھا وقف کا قاعدہ کیا ہے؟ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری کلمے میں حرف متحرک کو ساکن کیا جائے اور جو تا ہا کی صورت میں ہو اس کو ہا سے بدل کر پڑھا جائے، اور آخری میں 2 زبر ہو تو
اسے الف سے بدل کر پڑھا جائے اور سانس کو توڑ دیا جائے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل ملا کر پڑھنے کو. دوسرے لفظ سے ایک ملا ہے کر کہ وصل کا لغوی معنی جو ہے نا ملا کر پڑھنا. اصطلاحی تعریف جو ہے کیا ہے؟ ایک لفظ وصل کو دوسرے لفظ سے دوسرے لفظ میں ملا ملا کر کر. پڑھنا ہے نا. ہاں یہ ہو گیا وصل. یہ ایک طرح سے وصل کی تعریف ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے. بحالت وصل بروایت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے مقامات میں جو ہے نا سکتہ واجب ہے؟ 4 4 جگہ جگہ. پڑھ سکتا ہوں. ہاں وہ 4 مقامات کہاں؟ وہ مقامات بتائیے اور الفاظ بھی. سورہ کہف میں لفظ عوجہ پڑھ سکتا، سورہ یاسین میں ممبر کا دینا پڑھ سکتا، سورہ قیامہ میں قیلا من پڑھ سکتا، سورہ مطففین میں کلا پل پڑھ سکتا. ماشاء اللہ. اب باقی حضرات بھی ساتھ دیجیے شان عالم بھائی کا. ٹھیک ہے. ہاں چلیے اس کے بعد ہے ائمہ وقف کے نزدیک جو ہے کتنی جگہ سکتہ جائز ہے؟ وہ مقامات اور الفاظ بتائیے. 4 جگہ پہ جائے. کہاں سورہ کہاں؟ اعراف میں 2 جگہ میں، ظلمنا انفسنا میں پڑھ سکتا، اور دوسرا جگہ ہے اول میں تفکروا میں سکتا، اور سورہ سورہ یوسف یوسف میں میں اعرض عن آل ھذا انہذا، سورہ اور قصص میں، سورہ قصص میں اور سورہ یصدر الرعاء. یصدر الرعاء پر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں سکتہ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ کہاں سکتا ہے یہ بتا دیجیے. یہ جو اس کے 8 علاوہ مقامات بیان کیے گئے اس کے علاوہ کہاں سکتا ہے یا سکتہ کرنا جائز ہے؟ کہیں سکتا نہیں ہے. جی اس کے علاوہ کہیں سکتہ جائز نہیں، واجب نہیں، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. سکتہ ہی ثابت نہیں اس کے علاوہ کہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ بلا سانس توڑے آواز بند کر کے تھوڑا ٹھہرنا. ٹھیک ہے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے ادا کرنے میں جس ادا جگہ کرنے میں آواز جس جگہ ٹھہرتی آواز ہے اس ٹھہری کو ہوتی مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مخرج پہچاننے مخرج کا پہچاننے کا اس طریقہ یہ حرف ہے کا کہ مخرج پہچاننا ہو، اس حرف کو کو ساکن کر ساکن کے اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر ادا کیا جائے تو جس جگہ آواز ٹھہر جائے وہی اس کا مخرج ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے کہ عربی زبان میں کل کتنے حروف ہیں؟ 29. 29 حروف ہیں. اچھا ان کے مخارج کی تعداد کیا ہے؟ ان کے 17. مخارج کی تعداد 17 ہے. اچھا 17 جو ہے یہ کن کے نزدیک جو ہے علامہ کل خلیل کے مخارج؟ نزدیک ہے. ہاں یہ یاد رکھیں گے نا کہ 17 جو مخارج جو ہے یہ تعداد جو ہے کن کے نزدیک ہے؟ علامہ خلیل کے علامہ نزدیک. خلیل. ہاں. اچھا کل مخارج کی تعداد جو 17 بتائی گئی ہے اور حروف کی تعداد 29، تو حروف کی تعداد جب 29 ہے تو مخارج کی تعداد بھی 17 hونی چاہیے. مخارج کی تعداد 17 کیوں؟ ایک کیونکہ مخرج بعض سے کئی بعض کئی مخرج حروف ادا ہوتے ہیں. اس لیے کہ بعض مخرج سے کئی حروف ادا کئی ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ تعداد جو ہے نا گھٹ کر 17 ہو گئی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا بتائیں اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. کیا کیا؟ حلق حلق، اور زبان، اور شفتین، جوف، خیشو. بہت اچھے. ہاں اب اگر یہاں پر جو ہے نا لفظ بلفظ جیسا کہ کتاب میں بیان ہوا ہے تو اس میں حلق، منہ، ہونٹ، جوف اور خیشم بولیں گے. ٹھیک ہے. ایسے جو آپ نے بتایا وہ بھی درست جواب ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب بتائیے کہ حلق میں کتنے مخرج ہیں اور اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حلق میں 3 حلق میں مخرج 3 ہیں، 6 مخرج حرف ہیں اور ادا 6 ہوتے حرف ہیں. ادا ہوتے ہیں. چلیے تیزی کے ساتھ جو ہے نا تینوں مخرج بتا دیجئے. حمزہ، ہا، شروع عین، حلق ہا، غین، خا. مخرج حمزہ ہا. یہ تو حروف حلق ہی ہو گئے، شروع مخرج حلق اور بتائیے. آخر، شروع حلق، درمیان حلق اور آخری حلق. ویسے جیسا کتاب میں شروع حلق، سینے کی سینے، طرف مخرج حمزہ ہا. ہاں ہا کا، بیچ حلق مخرج درمیان عین اور ہا ہا، محمولہ محملہ، محملہ، محملہ. محملہ کا. محملہ آخری کسے حلق کہتے ہیں؟ مخرج غین کا.
جی محملہ کسے کہتے ہیں؟ جی پیارے بھائی تھک گئے کیا آپ لوگ؟ تھکنا نہیں ہے ابھی؟ محملہ بغیر نقطے والے کوئی حرف پر نقطہ نہ ہو. ہاں محملہ کہتے ہیں جس حرف پر نقطہ نہ ہو. اچھا جس حرف پر نقطہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جس معجمہ. حرف پر معجمہ. اسے معجمہ کہتے ہیں. اچھا شعر میں محلقہ جو کہا گیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ چاند کے چہرے روشن والے. مہ روشن سے والے. مراد جو ہے نا چاند، اور لقا یعنی روشن چہرے والے. تو مہ جی لقا یعنی چاند کی طرح، چاند کی طرح روشن. روشن چہرے والے. جس طرح سے چاند روشن ہوتا ہے ٹھیک ہے، جی جی. اسی طرح سے جو ہے نا روشن چہرے والے مراد ہے. چلیے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد بتائیے اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک انسان کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32. 32. 32 دانت ہوتے ہیں. اچھا اوپر کتنے ہوتے ہیں، نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ 16 اوپر. 16. اچھا آپ لوگوں نے غور کیا 16 دانت ہیں آپ کے؟ اچھا بعد میں کر لیجئے گا ٹھیک ہے. ہاں اچھا سامنے جو دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ جی اس کو ثنایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. ثنایا کہتے ہیں. ثنایا کا مطلب یہ ہوتا ہے دو، اور عام طور پر جو ہے دیکھا ہوگا اپنے چھوٹے بچوں کا جو دانت نکلتا ہے نا وہ سامنے نکلتا ہے پہلے، اوپر کے دو نیچے کے دو. تو دونوں کو جو ہے اوپر کے دو اور نیچے کے دو ان چاروں کو جو ہے ثنایا کہتے ہیں. اور اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں علیا، اور نیچے کے دانتوں کو سفلا. ٹھیک ہے. ثنایا کے بعد جو 4 دانت ہے اس کا کیا نام ہے؟ رباعی. رباعی. صحیح رباعی نام ہے. اور رباعی کے بعد جو نوک والا دانت ہے اس کا کیا نام ہے؟ انیاب. انیاب نام ہے. ماشاء اللہ. انیاب کے بعد جو دانت ہے اس کا کیا نام ہے نوک والے کے بعد؟ زواحق. مسکرانے زواحق والے. نام ہے. جی جی ہاں ہنسنے والے. ماشاء اللہ. اچھا زواحق کے بعد جو دانت ہے ان کا کیا نام ہے؟ طواحن. طاحن نام ہے. ہاں طاحن واحد ہے اور اس کی جمع طواحن ہے. ٹھیک ہے تو طاحن طواحن دونوں درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں تو طواحن کی تعداد کیا ہے، کتنے دانت ہوتے ہیں؟ طواحن کتنے دانت ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ چاروں جانب جو ہے نا 3 دانت ہوتے ہیں. اچھا آخری دانت جو ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ نواجز. نواجز. اچھا ناجز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکڑنے والا تھا. ہاں پکڑنے والا. ٹھیک ہے. اور طاحن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیسنے والا تھا. پیسنے والا. طاحن مطلب پیسنے والا. پیسنے ٹھیک ہے ہاں والا. یہ یاد رہے. چلیے اب بتائیے منہ میں کتنے مخرج؟ منہ میں 10 مخرج. 10 مخرج. چلیے اب ایک ایک کر کے جو ہے نا مخرج بتاتے جائیں گا. میں صرف حرف بتاؤں گا آپ کو مخرج بتانا. ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے بتائیے قاف کا مخرج. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. زبان حلقے کے اوپر. کاف کا مخرج. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یہ والا نہیں چلے گا غلام نبی بھائی. مخرج کاف سے ذرا ورے مخرج کاف کا. یہ جو ہے نا مدنی قاعدہ کا مخرج ہے. ٹھیک ہے لیکن جب جائزہ ہوگا تو آپ کو بہو یہی بتانا ہے جو کہ اس کتاب میں ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے یا نہیں؟ کتاب ہے جی حضرت. تو برائے کرم مخرج جو ہے نا وہ بہو یاد کریں گے جیسا لفظ بلفظ. ٹھیک ہے سبھی لوگ دیکھیے. تو دوسرا مخرج جو ہے مخرج کاف کا کیا مخرج ہے؟ مخرج کاف سے ذرا مخرج کاف سے ورے. ذرا ورے مخرج ہاں کاف کا. کاف کا ورے مطلب ذرا ہٹ کر. ٹھیک ہے منہ کی طرف. ٹھیک ہے اس کے بعد جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج. بیچ زبان ماں اوپر کے تالو کے مخرج جیم شین معجمہ یا غیر مدہ کا. اور لام یہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ضاد کا مخرج. کنارہ زبان داڑھ کے مخرج ضاد معجمہ کا. ٹھیک ہے
تو اس طرح سے جو ہے نا پورا مخرج دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. صفت کسے کہتے ہیں؟ حرف کی وہ حالت جس سے حرف مخرج کی کے وہ اندر حالت حروف جس سے آپس میں مخرج ایک دوسرے سے ممتاز کے جدا کئی حروف آپس میں ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کس میں صفت کی دو کیا قسمیں کیا کیا کیا؟ لازمہ عارضہ. عظیمہ اور عارضہ. ہاں, لازمہ کسے کہتے ہیں؟ جو حرف جو سے حرف سے کبھی کبھی نہیں جدا نہیں ہوتی. عارضہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی جو صفت کسی لازمہ صفت لازمہ کی وجہ سے یا کسی دوسرے حرف کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صفت لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت صفت لازمہ لازمہ مشہورہ کی بھی مثل مخارج کے 17 قسمیں ہیں. قسمیں 17 نہیں ہیں. قسمیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. دو ہیں, صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ متضادہ 2 اور غیر ہیں. کیا متضادہ. کیا؟ متضادہ متضادہ اور غیر عارضہ. متضادہ. غیر متضادہ. چلیے ٹھیک ہے, یہ بھی تو ہے آپ لوگ. ٹھیک ہے. متضادہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ضد دوسری متضادہ صفت جس کی کوئی دوسرے حرف سے ہو. ضد دوسری صفت ہو. جس کی ضد کوئی دوسری صفت ہو. اور غیر متضادہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی صفت ضد نہ ہو. جس کی کوئی صفت ضد نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, صفات متضادہ کتنے ہیں؟ صفت متضادہ 5 میں 5 5 ہیں, 5 کی ضد ہیں. تو کل کتنے ہوئے وہ بتانا ہے. کتنے ہیں؟ 10. 10 بتائیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے. نام جلدی سے بتا دیجیے وہ 10 کون کون سی صفات ہیں؟ ہمس, جہر, شدت, متوسط, رفو, استعلا, استفال, اطباق, انفتاح, اطلاق, اسمات. ٹھیک ہے. اچھا, غیر متضادہ صفتیں کتنی ہیں؟ 7 کتنی ہیں؟ 7. 7 ہے. 7. ٹھیک ہے. اور وہ کون سی صفت ہے؟ صفت بتائیے. صفیر, قلقلہ, لین, انحراف, تفشی, استطالت, تقریر. چلیے ٹھیک ہے. صفات عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. صفات عارضہ کی بھی چند قسمیں ہیں, لیکن اس کتاب کے حوالے سے 10 قسمیں ہیں. کتاب کے حوالے سے ہاں چند ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور چند قسمیں صفات عارضہ کی چند قسمیں نہیں ہیں. صفات عارضہ کی 2 ہی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. صفات عارضہ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. 2 قسمیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ عارض بالصفت اور عارض بالحرف. ہاں, عارض بالصفت اور عارض بالحرف. ٹھیک ہے. یہ کتاب میں نام نہیں لکھا ہوا ہے, اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو نام آپ لوگ جو ہے نا حاشیہ میں لکھ لیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے. عارض بالصفت کسے کہتے ہیں؟ عارض بالصفت وہ کہ کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہو, جیسے باریک ہونا حرف کا یا پر ہونا حرف کا. ہاں, حرف کا بوجہ استفال کے. ٹھیک ہے. اور پر ہونا بوجہ استعلا کے. اچھا, وہ کون سے حروف ہیں جس میں کبھی صفت استعلا پائی جاتی ہے؟ 4. ہاں, کون کون سے ہیں وہ حروف؟ الف, لام اللہ, واو مدہ اور را. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. را کے پر اور باریک ہونے کے کتنے قاعدے ہیں؟ 10 قاعدے. ٹھیک ہے. امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے پورے ہیں. قرآن میں امالہ جو ہے بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کس کلمے میں ہے؟ ایک جگہ مجرحہ. جس الف میں امالہ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس الف میں امالہ کیا جاتا ہاں, اسے الف ممالہ کہتے ہیں. الف ممالہ. اچھا, امالہ والی را پر ہوگی یا باریک؟ امالہ والی را پر ہوگی. باریک ہوگی. جس را میں امالہ ہو جائے وہ باریک ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عارض بالحرف کی کتنی صورتیں؟ عارض بالحرف کی چند صورتیں ہیں. ہاں, وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ صورتیں گنائیں. اس صورت میں اس کتاب میں کتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ بتائیں. چند قسم پر ہیں وہ, مطلب اس میں 10 صورتیں بیان کی گئیں. ہاں, 10 صورتوں کا نام بتائیں.
جی پہلی مد متصل، پھر مد منفصل، اور مد جی متصل مد منفصل نہیں ہے صورت، صورت صرف مد ہے. جی مد مد ایک صورت ہو گئی جی. ادغام دوسری صورت ہوئی. اس طرح سے تیسری صورت قلب، اس کے بعد اخفا، یہ چوتھی صورت. اس طرح سے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اخفا ہے، پھر تسہیل ہے، اشمام، روم، صورت نقل. ٹھیک ہے. سکون، حرکت. چلیے یہ ہو گئی مد. مد کی تعریف وغیرہ یہ سب تو ابھی حال فی الحال ہی ہوا ہے. چلیے کچھ آگے بڑھتے ہیں. اظہار ہے نا، اظہار کی تعریف دیکھ لیجئے گا. اظہار کی کے کتنے قاعدے ہیں وہ ہو گیا. اچھا، لام تعریف کا ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ لام تعریف میں ادغام کب ہوتا؟ بغی حجہ کا وقف عقیمہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوتا ہے. اظہار نہیں، ادغام کا قاعدہ میں نے پوچھا. لام تعریف کا ادغام کب ہوتا؟ لام تعریف کے بعد لام تعریف حروف شمسیہ ہیں. لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ٹھیک ہے، ادغام ہوتا ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. یہ دیکھ لیجئے گا کہ اخفا کیوں ہوتا ہے، اظہار کیوں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ادغام کے کتنے قاعدے ہیں؟ ادغام کے 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لینا ہے مزید. اچھا آئیے اب متفرقات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون سے الفات ہیں جو بحالت وصل نہیں پڑھے جاتے، وقف میں پڑھے جاتے ہیں؟ وہ کلمات جن کے الفات جو ہے نا صرف وقف میں پڑھے جاتے ہیں، ملانے کی صورت میں یعنی وصل کی حالت میں نہیں پڑھے جاتے. وہ کلمات حضور جی، جیسے انا کا نون انا الف کا ہے. الف، انا کا الف. جی جی. اور لاکنہ کا الف، ظنونا کا الف، رسولہ، سبیلا کا، سلاسلہ کا، یہ سب الفات وصل کی حالت میں نہیں پڑھے جاتے، وقف میں پڑھے جاتے. وہ کون سا کلمہ ہے جس میں وقف کی حالت میں الف کے ساتھ بھی پڑھنا ثابت ہے اور بغیر الف کے بھی؟ سلاسلہ. صحیح، بہت اچھے. اور ضعفن جو کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور واد میں کون سی اور حرکت کے ساتھ بھی جو ہے نا پڑھنا ثابت ہے؟ کون سی حرکت کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ. زبر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کلمات جن میں صاد کے ساتھ، جو کلمہ صاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے وہ کلمات بتائیں جن کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر لکھا ہوا وہ صاد کے ساتھ لیکن پڑھنا سین ہے. وَيَبْسُطُ، جی وَيَبْسُطُ اور بسطتن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یبسطو اور بسطتن، یہ جو ہے 2 کلمہ ہے جہاں پر سین پڑھنا. اچھا وہ کلمہ بتائیے جس میں سین اور صاد دونوں پڑھنا ثابت ہے. مُسَيْطِرُونَ، یہ کہاں ہے، کس صورت میں ہے یہ؟ سورۃ طور میں. یہ 30ویں پارے میں. ٹھیک ہے. جو حرف تماثل فی الرسم کی وجہ سے محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وقف میں پڑھا جائے گا یا نہیں؟ پڑھا جائے گا، وقف میں بھی وصل میں بھی. چلیے ماشاءاللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو، اچھے سے تیاری کر لیں گے. مخرج بالخصوص جو ہے نا کتاب سے لفظ بہ لفظ یاد کریں گے. ٹھیک ہے. آسان لگے گا انشاءاللہ آپ اگر یاد کریں گے تو. ٹھیک ہے. چلیے اب ایک ایک کر کے جو ہے نا کچھ سوالات ہیں وہ میں پوچھتا ہوں. سرتاج بھائی بتائیے، آپ روزانہ جو ہے FGN چینل دیکھتے ہیں کچھ وقت ہی صحیح؟ جی حضور. ٹھیک ہے. ہفتہ وار اجتماع میں جو ہے شرکت ہو رہی ہے آپ کی؟ جی ہو رہی ہے، اس بار والی میں نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اس مرتبہ تو قافلہ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نیک اعمال کا رسالہ آپ نے جمع کروایا اس مرتبہ؟ اس مرتبہ ابھی نہیں جمع کرا، ابھی 25 تاریخ ہے. ہاں، یہ ہے ارادہ ہے اس مرتبہ جمع کرائیں انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. آپ مدرسہ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. آپ درس دیتے ہیں کہیں؟ یہ چوک درس کبھی کبھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مدنی مذاکرے میں شرکت ہو رہی ہے ہر ہفتے؟ جی ہو رہی ہے. چلیے ماشاءاللہ.